اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. انا من نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں. اچھا، یہ حدیث 3 ٹکڑوں میں منقسم ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. انا من نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں. والخلق کلہم من نوری. یا جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. اور پوری مخلوق میرے نور سے. میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر ازروے منطق جو اعتراضات ہیں، ہم ان کو بھی صراحت کے ساتھ بالاجمال بالاختصار ایڈریس کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. مجھے بتائیے، آپ کہاں سے آئے؟ یہ حدیث صرف یہ ثابت نہیں کرتی انا من نور اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، بلکہ یہ حدیث ثابت کرتی ہے یہ کائنات بھی نور محمدی کا عکس ہے، نور محمدی کا اظلال ہے. یہ کائنات نور محمدی کا فیض ہے. ٹھہریے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت کیا ہے؟ اللہ رحیم ہے. یہ رحیم ہونا اللہ کی صفت ہوئی نا. ذات کی صفات ہوتی ہے نا جو زائد پر ذات نہیں ہے. یہ علماء اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے. اور اللہ کیا ہے؟ اللہ نور ہے. اس کی صفات کیا ہوئی؟ وہ بھی نور ہوئی. سورج کی جو صفات ہیں وہ زائد پر ذات تو نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ موجود ہے، اس کے ساتھ متصف ہے، وہ لازم و ملزوم ہے. اب اس کی جو صفت رحمت ہے یہ نور نہ ہوئی. اللہ نور ہے اپنی ذات میں تو اس کی صفات نور نہیں ہے. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت دو عالم کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ دو عالم آپ کی رحمت کے باعث وقوع پذیر ہو گئے. یہ دو عالم آپ کی رحمت کے باعث موجود ہیں. یعنی آپ کی نورانیت کا تصدق ہے، آپ کی نورانیت کا صدقہ ہے جس کے نتیجے میں یہ کائنات وقوع پذیر ہوئی. آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، باعث صد افتخار ہے. یہ کائنات کا ہونا آپ کے وجود کا مرہون ہے. اس کی موجودگی آپ کی رحمت کا نتیجہ ہے. یہ کیسی رحمت ہے جو 63 سال میں پیدا بھی ہوئی اور مر بھی گئی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو دو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. دو عالم تو آج بھی موجود ہیں، اور جو دو عالم کی وجہ ہے وہ ختم ہو گئی. اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کائنات کی علت اولا کون ہے؟ علت حقیقی کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. آپ ایک لمحے کے لیے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات معدوم ہو گئی، اللہ کی ذات مفقود ہو گئی. اللہ کا وجود ایک لمحے کے لیے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت ایک لمحے کے لیے مفقود ہو جائے، اس کائنات کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں رہ سکتا. واللہ غالب علی امرہ. اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے امر کا محتاج ہے، اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اللہ کے وجود سے مستعار ہے. اسی لیے تو صوفیہ اس کو وجود تسلیم نہیں کرتے. یہ جو کہتے ہیں نا وحدت الوجود، کہ ہم صرف وجود مطلق کے قائل ہیں، وجود واحد کے قائل ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی کسی شے، کسی تعین کے پاس وجود حقیقی موجود نہیں. ہر تعین کا وجود وجود مستعار ہے اللہ کی ذات سے. اور یہ فقہ کا اصول ہے کہ جو چیز مستعار ہو اس کے اوپر حقیقت کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کے اوپر مجاز کا اطلاق. وہ مجازی ہوتی ہے، وہ حقیقی نہیں ہوتی. آپ کسی سے 10,000 روپیہ ادھار لیں، جب تک آپ اس کی اصل رقم اسے لوٹا نہ دیں تب تک اس 10,000 کے آپ مال کے حقیقی نہیں ٹھہرے. وہ آپ کا 10,000 نہیں ہے. اپنے وجود پہ ہاتھ رکھیے، اپنے گریباں میں جھانکیے، اپنی کتاب پڑھیے، اپنا آئینہ ملاحظہ کیجئے.
اور بتائیے فقیر کو کہ آپ کے وجود کا ایک خلیہ بھی ایسا ہے جس کے آپ مالک ہیں؟ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں تو کس بات پہ اتراتا ہے؟ تیری کیا اوقات ہے؟ یہ تکبر کی نفی کے لیے آپ نے فرمایا ہے، ورنہ تو مقام آدم کی بہت اوقات ہے۔ انی جائل فی الارض، خلیفہ اس کی اوقات ہے۔ ونفخت فیہ من روحی، اس کے ماتھے کا جومر ہے۔ مقام آدم کی تو اوقات یہ ہے کہ یہ ملائکہ کا مسجود ہے۔ اگر یہ اپنے مقام پہ فائز ہو جائے تو پوری کائنات اس کے آگے سر لگو ہے، لیکن اگر یہ اپنے مقام سے گر جائے تو پھر بھوتوں پریتوں سے ڈرتا پھرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیری ابتدا کیا ہے؟ پانی کی چند بوندیں۔ تیری انتہا کیا ہے؟ خاک کی ایک مٹھی۔ کس بات پہ اتراتا ہے؟ یہ اس کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے کہ تو اپنی حقیقت کی طرف پلٹ، اس نور حقیقی کی طرف پلٹ جو تجھ میں جلوہ گر ہے، جو بنیاد ہے تیری۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک خلیے کا یہ مالک نہیں، ایک جز کا یہ مالک نہیں، تو کس بنیاد پہ ہم کہیں کہ کائنات میں دو وجود ایگزسٹ کرتے ہیں؟ عارف باللہ، ایک صوفی باصفا، ایک محقق، صاحب مشاہدہ، نابغہ روزگار، وہ کس طرح تسلیم کرے کہ اس کائنات میں دو وجود ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کس کا وجود دوسرا مانے؟ تیرے وجود میں ایک بال تیرا نہیں، تیرے وجود کا ایک ایک خلیہ عطا کرتا ہے، تو جس نے عطا کیا ہے پھر وجود اس کا ہوا یا تیرا ہوا؟ اس لیے وہ وجود واحد کی بات کرتا ہے، وہ وجود حقیقی کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجاز کے اوپر اطلاق نہیں ہو سکتا وجود کا۔ اب بات کرتے ہیں نور محمدی کی، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اول ما خلق اللہ نور، انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری۔ اس کی تائید یہ آیت جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے وہ کرتی ہے۔ الف لام میم کیا ہے؟ یہ ہے خوشترا باشد کے سر دلبراں، گفتہ آئے در حدیث دیگراں۔ محبوب کے تذکرے کا اس سے بہتر انداز اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ محبوب کا ذکر بھی کر دیا جائے لیکن کسی اور کا نشانہ رکھ۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ کون سی؟ الف لام میم۔ الف لام میم وہ کتاب ہے جو ہدی للمتقین ہے، جو متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ۔ الف سے مراد ہے اللہ، الف سے مراد ہے اس کی احدیت، لام سے مراد ہے اس کا لطف و کرم۔ اب اس کا اللہ کا جو لطف و کرم ہوا ہے وہ کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ الف لام میم وہ اللہ ہے جس نے اپنا لطف و کرم محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے کیا، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اسی کی تائید وہ حدیث کرتی ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کائنات پہ جو بھی عطا ہوئی ہے، جو بھی لطف و کرم ہوا ہے، جو بھی عنایات ہو رہی ہیں، وہ رخ انور کا نتیجہ ہے، اسی مہتاب کا نتیجہ ہے، اسی کے فیض کا شاخسانہ ہے۔ اب کہاں سے آئے؟ اول ما خلق اللہ نوری، انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری۔ تمام خلق میرے نور سے ہے، میرے نور کے باعث ہے، میرے نور کے وسیلہ سے ہے، میرے فیض کا نتیجہ ہے یہ کائنات، کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا۔ مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی تائید قرآن نے کی۔ اب دوسری حدیث کی طرف چلیے، وہ حدیث تو ضعیف نہیں، اس کو تو محدثین کی کثیر تعداد نے روایت کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، آپ کب سے نبی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ازراہ تفنن کہہ رہا ہوں۔ یہ جملہ ازراہ تنزل اور ازراہ تفنن آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ میں 40 سال کے بعد نبی بنا، یہ فرمایا۔
یہ انتظامیہ کے لوگ پیچھے جگہ کو ذرا وسیع کریں، جو نہر و فقہ آ رہے ہیں ان کے لیے تنگی نہ ہو۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میں 40 سال کے بعد نبی بنا، یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ اس ہستی کی نبوت کو کہتے ہیں 40 سال کے بعد عطا ہوئی جس ہستی کی وجہ سے نبیوں کو نبوت عطا ہوئی، جس ہستی کی وجہ سے یہ کائنات منصہ شہود پہ آئی، جس کی وجہ سے کائنات کی نبض حرکت پذیر ہے، اس ذات کے متعلق کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں غار حرا سے نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے 40 سال کے بعد نبوت ملی، آپ نے یہ فرمایا؟ نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، استفسار کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تب بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل میں بھی موجود نہیں تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آدم جب آب و گل میں بھی نہیں تھے تو عالم خلق تھا؟ سائنس کا اصول سمجھیے، فزکس کا اصول سمجھیے۔ فزکس کی الف بے جاننے والا بچہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ معدوم کبھی موجود نہیں ہوتا، موجود کبھی معدوم نہیں ہوتا، عدم کبھی وجود نہیں ہوتا، وجود کبھی عدم نہیں ہوتا، معدوم کبھی موجود نہیں ہوتا، موجود کبھی معدوم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا آدم ابھی آب و گل میں بھی نہیں تھے، اس کا معنی یہ ہوا کہ آدم کا بھی تعین بھی موجود نہیں تھا، میری نبوت تب بھی موجود تھی۔ یعنی عالم بالا میں، عالم خلق کبھی متخلق بھی نہیں ہوا تھا، آپ نے فرمایا میں موجود تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ یہ ہے آقا نامدار کا پروٹوکول، یہ ہے سید الانبیاء کا پروٹوکول، یہ ہے اس ذات کا پروٹوکول جس کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں نبی حاضر خدمت ہوئے، جس کے باعث یہ کائنات منصہ شہود پہ آئی، اس کا یہ پروٹوکول ہے۔ اقبال نے خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، تازے بزم عشق یک دنائے راز آید برو۔ عمر صدیوں کعبہ اور بت قدوں کے گرد چکر لگاتی ہے، طالب بنتی ہے، جھولی پھیلاتی ہے، تازے بزم عشق یک دنائے راز آید برو، پھر جا کے کوئی رازدار عشق منصہ شہود پہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اب وہ شخصیت تشریف لا رہی ہے جو فخر انبیاء ہے، جو مقصود کائنات ہے، اور اس شخصیت کو یہ تک معلوم نہیں کہ میں نبی ہوں۔ اور بھئی وہ ذات جس کے عرفان کے حصول کے نتیجہ میں نبیوں کو نبوت عطا کی جاتی ہے، وہ خود اتنا لا علم ہے، وہ خود جانتا نہیں ہے، جس کے شاگردوں کے شاگرد فرشتوں کے استاد ہیں۔ اسماء اللہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ یہ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہوئے کہ اللہ کے نور سے نور محمدی جدا کس طرح ہے؟ ہم تو قائل نہیں ہیں کہ جدا ہوگا، ہم تو کہتے ہیں پورے کا پورا ہی آگے۔ ہم کب کہتے ہیں جدا ہوگا؟ ہم کب کہتے ہیں وہ تقسیم ہوتا ہے؟ وہ تو تقسیم نہیں ہوتا، وہ اجزاء میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ خوش رہیں تجھے دیکھنے والے، خوش رہیں تجھے دیکھنے والے، ورنہ خدا کو کس نے دیکھا ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہے تو روح مصطفیٰ دیکھا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے تو اس کا ہاتھ بھی ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے ہاتھ پہ دیکھا۔ ہم نے تو وہ بولتا بھی سنا ہے تو آپ کی زبان سے، گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، اگرچہ بظاہر نظر آتا ہے کہ عبداللہ گویا ہے۔ یہ عبد میں بھی بڑا فرق ہے، مکھی میں بھی بڑا فرق ہے۔
انا بشر مثلکم، یہ آیت تو بڑی یاد ہے، قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے، خود نہیں کہا انا بشر، بشر مثلکم کہا ہے، مثل میں اور مطلق میں فرق ہوتا ہے، اس کو پلے باندھ لیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ انا بشر، میں بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بشر کی مثال ہوں، اور قل انما حکم ہے، اس لیے کہا ہے ہر مرتبہ از وجود حکم دارت گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، حکم ہے۔ اور پھر بھی یہ فرمایا کہ میں بشر کی مثل ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم جیسا بشر ہوں، اور یہ بھی نہیں کہا تم مجھ جیسے بشر ہو۔ اگر ایک لمحے کے لیے اس کا یہ ترجمہ بھی کر لیا جائے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو پھر بھی یہی کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یہ تو نہیں کہا کہ تم مجھ جیسے بشر ہو۔ اس کی نفی کرتی ہے بخاری کی وہ روایت جس کو محدثین کی کثیر تعداد نے روایت کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھا، جس کو حضرات چشت علیہ رحمہ طے کا روزہ کہتے ہیں، 3 روزہ۔ اب کہتے ہیں نا قرآن کی بہترین تفسیر حدیث ہے، بھیجنے والا جانتا ہے یا جس کی طرف بھیجا گیا۔ اب حدیث دیکھیے اس کی کیا تشریح کرتی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اس کی کیا تفسیر کرتی ہے حدیث۔ کچھ صحابہ نے بھی طے کا روزہ رکھا، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، آپ نے انہیں ڈانٹا۔ اب یہ حدیث صحیح کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث متفقن علیہ بھی ہے، حد تواتر تک بھی پہنچی ہوئی ہے، صحیح الاسناد بھی ہے، متن کے اوپر بھی جرح موجود نہیں ہے محدثین کے نزدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا، مجھے تو اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے۔ اب آپ نے نفی فرما دی اس بات کی کہ تم کہتے ہو کہ ہم جیسا بشر ہے، تم جیسا بشر نہیں، نہ وہ تم جیسا ہے نہ تم اس جیسے ہو۔ اقبال گویا ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں گویا ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں عبد دیگر عبدو ہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدو ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار ہو منتظر۔ وہ کہتے ہیں عبد اور چیز ہے، عبدو ہو اور چیز ہے، تو وہ ہے جو اس کا انتظار کرتا ہے، اور مقام مصطفیٰ وہ ہے جس کا وہ انتظار کرتا ہے۔ عبد دیگر عبدو ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر، اول ما خلق اللہ نوری انا میں نور اللہ والخلق کلہم میں نوری اجابت۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جز میں کس طرح تقسیم ہوا، اپنے نور کو الگ کس طرح ہوا، وہ نور الگ کس طرح ہوا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا، تم اس کو اس وقت سجدہ کرنا جب اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحی، میں اپنی روح پھونکتا۔ اب بتائیے جب روح پھونکی اللہ نے تو وہ الگ ہوئی، پوری آئی، اجزاء میں تقسیم ہوئی، ٹکڑوں میں منقسم ہوئی، وہ کس کیفیت میں آدم کے اندر منقلب ہوئی، وہ کیسے داخل ہوئی آدم کے اندر؟ روح تو اللہ ہے، روح تو اس کے اسماء و صفات الہیہ کا مظہر ہے۔ صوفیاء نے بھی جو مراتب بیان کیے ہیں، ان میں بھی جو حجابات ستہ بیان کیے ہیں ان کو بھی سمجھیے۔ احدیت کے اوپر وحدت حجاب ہے، وحدت کے اوپر وحدیت حجاب ہے، اور وحدیت کے اوپر روح حجاب ہے، روح کے اوپر امثال حجاب ہے، امثال کے اوپر اجسام حجاب ہے، اور ان تمام حجابات کے اوپر مقام آدم حجاب ہے۔ اور یہ وہ حجاب ہے جس کے اندر اس نے اپنا ملاحظہ کیا۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھا چاہے جو کہ ظاہر حضرت رحمان کو، چشم یقین سے دیکھے وہ حضرت انسان کو۔ اس کے اندر اس نے اپنا ملاحظہ کیا ہے، اور ملاحظہ بغیر حجاب کے نہیں ہوتا ہے احباب گرامی۔ آئینے کے پیچھے جب تک قدورت نہ ہو، آئینے کے پیچھے جب تک کثافت نہ ہو، غالب کہتے ہیں لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ اس کے پیچھے کثافت کا ہونا ضروری ہے، حجابات کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ روح حقیقی
جس کی وجہ سے آدم مسجود ملائکہ ٹھہرے، اور جس نے مقام آدم کا انکار کیا، قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کیا تکبر کیا؟ ابلیس نے اللہ کا انکار کیا۔ ابلیس توحید کا منکر تھا، وہ تو پکا ٹھکا موحد تھا، پکا ٹھکا موحد تھا۔ اس نے کہا کہ میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب اس سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ آدم کو اس کے علاوہ جان لیا، یہ پہلی غلطی ہوئی۔ اس نے اس کا غیر جان لیا جو کہ اس کا عین تھا۔ یہ عین اور غیر کے نقطے کو وہ نہیں سمجھ سکا، اسی لیے تو رومی کہتے ہیں کہ یہ عین اور غیر کا ہی حجاب ہے۔ یہی التباس ہے جو ابلیس کو لے ڈوبا۔ وہ عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عاشق نہیں تھا، اس لیے ڈوبا۔ علم بھی تھا اس کے پاس، لیکن العلم حجاب الاکبر، عاشق نہیں تھا۔ عاشق ہوتا تو سوال و جواب نہ کرتا۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ سوال و جواب نہیں کرتا، وہ سر تسلیم خم کرتا ہے، محبوب کے کہے کے اوپر دہراتا نہیں، سوال و جواب نہیں کرتا۔ ابلیس راندہ درگاہ ہوا بے ادبی کرنے کی وجہ سے، بے ادب ہوا۔ اسی لیے قرآن نے ایمان والوں کو تنبیہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھنا۔ تمہاری آواز ان کی آواز پہ غالب نہ آ جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر تمہاری آواز آپ کی آواز کے بالمقابل پیدا ہوئی، گونجی، بلند ہوئی، تو تمہارا ایمان بھی تمہارے منہ پہ مارا جائے گا اور تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ پھر سمجھ یہ آئی کہ مرکز دین کا یہ ایمان نہیں ہے جس کو تم ایمان باللہ کہتے ہو۔ دین کا مرکز یہ اعمال بھی نہیں ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا تخاطب ہے، یا ایھا المنافقون نہیں کہا، یا ایھا المشرکون بھی نہیں کہا، یا ایھا الکافرون بھی نہیں کہا۔ کافروں کو بھی خطاب نہیں ہے، مشرکوں کو بھی خطاب نہیں ہے، منافقوں کو بھی خطاب نہیں ہے، مومنوں کو خطاب ہے۔ یعنی ایمان بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن یہ بات تنبیہاً پلے باندھ لو کہ اگر تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤدب نہیں، مقام مصطفیٰ کے آگے سرنگوں نہیں، مقام مصطفیٰ کی حقیقت کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کا عرفان نہیں رکھتے، تو وہ سب کچھ تمہارے منہ پہ مارا جائے۔ اب اگر ابلیس فرشتوں میں سے ہو کے جنات کا ہوتے ہوئے بطور جنس عبادت کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے ملائکہ میں شامل ہو گیا، جنات میں سے تھا، تقوی، للہیت، زہد، علم، اس کی بنیاد پہ وہ ملائکہ میں شامل ہو گیا۔ لیکن جب اس نے مقام آدم کا انکار کیا، گستاخی کی، بے ادبی کی، کبر کا شکار ہوا، العلم حجاب الاکبر کا شاخسانہ بنا، تو اس کے نتیجے میں نہ اس کا زہد کام آیا، نہ اس کا علم کام آیا، نہ اس کا تقوی کام آیا، اور نہ اس کی نام نہاد توحید کام آئی۔ کیونکہ توحید کس نے بتایا؟ الہکم الہ واحد کس نے بتایا؟ کس نے دکھایا؟ خدا کو دیکھا، اللہ سے مل سکتے ہو، وہ احاطہ ادراک میں آتا ہے۔ تم ملے کس سے ہو؟ تم نے دیکھا کس کو ہے؟ تم نے سنا کس کو ہے؟ تو جس کو سنا، جس کو دیکھا، پھر ایمان بھی اسی کے اوپر ہی ہوگا، ایمان کا مرکز اور محور بھی وہی ہوگا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ نور تقسیم ہوا، میں کہتا ہوں تقسیم نہیں ہوا۔ جس طرح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی ہوا، اسی طرح انا من نور اللہ ہوا، اسی طرح وَالْخَلْقُ كُلُّهُم مِّن نوری ہوا۔ آپ کہاں سے آئے؟ اپنے ماں باپ سے۔ وہ کہاں سے آئے؟ اپنے ماں باپ سے۔ وہ کہاں سے آئے؟ اپنے ماں باپ سے۔ وہ کہاں سے آئے؟ چلتے جائیے، پیچھے تک چلتے جائیے، جناب آدم علیہ السلام، سیدہ حوا سلام اللہ علیہ، وہ سب کے ماں باپ، آپ سب وہاں سے آئے۔ اب وہ کہاں سے آئے؟ وہ کہاں سے آئے؟ مٹی سے خلق ہوئے،
اب یہ جو حرکت ہے، یہ جو شعور ہے، یہ جو اشرف الخلائق ہونا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تم سے بہتر کوئی تقویم نہیں ہے، تم سے بہتر کوئی تخلیق نہیں ہے، تم سے اعلیٰ کوئی تعین نہیں ہے، تم سے اعلیٰ کوئی مظہر نہیں ہے، تم سب سے عظیم ہو، تم سب سے اعلیٰ ہو۔ یہ جو تمہیں شرف حاصل ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ تمہاری آنکھیں بہت تیز ہیں، تم سے زیادہ شاہین کی آنکھیں تیز ہیں، تم سے زیادہ کان حشرات الارض کے تیز ہیں، تم سے زیادہ جانوروں کی سونگنے کی حس تیز ہے، تم سے زیادہ کتے میں وفا موجود ہے، تم سے زیادہ جانور دلیر ہیں۔ اور کبھی بجڑے کا پنجرہ دیکھنا، کبھی بجڑے کا گھونسلہ دیکھنا، تم خوبصورت عمارتوں کی تعمیر بھی اس نہج پہ نہیں کر سکتے جس نہج پہ وہ تنکا تنکا جوڑ کے اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ میں نے اس کا بالاستیاب مطالعہ کیا اپنے بچپن میں۔ وہ کمرے بناتا ہے، ڈرائنگ روم بناتا ہے، بیڈ روم بناتا ہے، اس کے سامنے برآمدے بناتا ہے۔ تم تاج محل بنا کے سمجھتے ہو کہ تم اس لیے اشرف ہو، تم اس لیے اشرف نہیں ہو، تم اس لیے اشرف ہو کہ تم رخ یار کا آئینہ ہو، تم اس لیے اشرف ہو کہ تم عاشق ہو، تم اس لیے اشرف ہو کہ تمہارے اندر